حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جس شخصیت کے ساتھ ہیں وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ مسلسل مختلف چینلز پر سوشل میڈیا کے حوالے سے اسلامی پیغامات کے ذریعے سے لوگوں کے ہمراہ لوگوں کے درمیان رہنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میری مراد ہے علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت لائق تحسین اس حوالے سے بھی ہے کہ آیت اللہ سید علی السیستانی دامہ ظلہ الوارف کے آپ انڈیا میں ابھی وکیل بھی منتخب ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ کی بڑی خدمات ہیں، ان کے ویب سائٹ کے حوالے سے، ان کے دفتر کے حوالے سے مسلسل آپ خدمتیں انجام دیتے آ رہے ہیں۔ قبلہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو تہنیت پیش کرتا ہوں کہ ایک بڑی ذمہ داری سے آپ کو دفتر آیت اللہ سیستانی صاحب کی جانب سے منتخب کیا گیا ہندوستان کے لیے۔ تو ہماری ٹیم گراف ایجنسی کی طرف سے اور مومنین لکھنؤ اور مومنین ہندوستان کی جانب سے ہم آپ کو تہنیت دیتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جس طرح سے یہ دفتر آیت اللہ سیستانی دامہ ظلہ الوارف کام کر رہا ہے، اس سے بہتر طریقے سے مزید کام ہونے کی اور بھی امید ہے، اور دفتر کے تمام افراد کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک بہترین انسان کا انتخاب انہوں نے کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ کی جو یہ ذمہ داریاں، جو وکالت کی ذمہ داریاں آپ پر دفتر کی طرف سے اور آیت اللہ سیستانی صاحب کی جانب سے آپ پر کو دی گئی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے نبھائیں گے اور اس میں کیا کیا مزید کام کرنے کی آپ امید و توقع رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئے اور حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے۔ دیکھیے، یہ ایک حقیقت میں ذمہ داری ہے۔ بے شک حدیث رسول کرام اسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ بے شک ایسا اب جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جس چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے بنسبت وہ ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بے شک تو یہ ایک ذمہ داری بھی ہے، اور خدا سے یہی دعا ہے کہ توفیق دے کہ ہم بہتر طریقے سے اس کو نبھا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مین مقصد یہ ہے کہ خدمت خلق، کیونکہ ائمہ انبیاء کا بھی یہی مقصد رہا ہے کہ ہم بہتر طریقے سے خدمت خلق کر سکیں، چاہے وہ علمی حوالے سے ہو، چاہے معیشتی حوالے سے ہو، چاہے دوسرے حوالے سے، جس میں ہم مومنین کی خدمت کر سکیں بہتر انداز سے۔ اور ہمارے اہداف میں، جو کہ شروع سے ہمارے اہداف میں رہا ہے اور جس بنا پر ہم شہر لکھنؤ آئے اور آج 6-7 سال سے تقریباً یہاں پہ خدمت انجام دینے کا موقع ملا، یہ کہ طلاب علوم دین کی تربیت اور قوم کے لیے اچھا عالم تربیت کر کے دینا ایک اہم مقاصد میں سے ہمارے، یہ بہت ضروری ہے، آج اس دور کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے جی، کیونکہ اگر عالم جو کہ ممبروں پہ جا رہے ہیں اور تبلیغ دین کر رہے ہیں، تو اگر ہم قوم کو اچھا عالم دے سکیں گے تو ہمارے آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ بے شک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوگی وہ۔ بے شک، اور عالم کی تربیت قوم کی تربیت ہے۔ عالم جیسا تربیت پائے گا ویسی قوم تربیت پائے گی، یقیناً۔ عالم جیسا دین بیان کرے گا قوم ویسا دین لیتی۔ بے شک تو یہ ایک بنیادی کام ہے جس کی طرف کم و بیش توجہ ہے، لیکن کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سی جو ہمارے سماج میں مشکلات ہیں، ان کی بنیادی مشکلات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بنیادی حل نکالنے کی ضرورت ہے، جسے فارسی میں کہتے ہیں ریشہ یابی، یعنی مشکل کی جڑ کہاں ہے، مشکل کی پرابلم کہاں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے کافی غور و فکر کیا کہ مومنین کی خدمات کے ساتھ ساتھ حوزے کو ترقی دینا، اچھا عالم دینا، یقیناً بہت سے جو ہمارے چیریٹی کے کام ہیں وہ ایک اچھے عالم کی تربیت کے ضمن میں سائے میں انجام پا جاتے ہیں۔ بے شک، جیسا کہ قبلہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ہندوستان اور کے جو حالات ہیں وہ اقتصادی اعتبار سے کافی، جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں، کمزور ہیں۔ ان حالات میں کچھ کام کرنا مجھے لگتا ہے کہ ایک چیلنج کی طرح ہوتا ہے۔ جی بے شک چیلنج تو ہے ہی، لیکن کوئی بھی کام جب آپ ہمت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کو انجام دینا ہے، تو مولا کائنات کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ ایک چیز کو طلب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں انجام دینے کی، تو سب کے سب نہ تو صحیح، کچھ تو اس کا حصہ آپ پا ہی لیتے ہیں۔ من طلب شیئا نالہ او باذا۔ تو ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور یقین ہے ہمیں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ابھی تک بہت سی چیزوں میں ہم نے نتائج اچھے حاصل کیے ہیں، اس طریقے سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے۔ اور اس حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ مومنین کی خدمات کے ساتھ، کیونکہ مرجعیت کی جو تاکید ہے وہ یہ کہ مومنین، خاص کر کے شیعہ قوم، آپس میں متحد رہے،
اور متحد ہونے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے ترقی کریں، تہذیبی لحاظ سے ترقی کریں. پڑھائی ہماری ضرورت بھی ہے، علم ہماری ضرورت ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ایک اچھی تہذیب، ایک اچھی تربیت قوم کی اشد ضرورتوں میں. بالکل، بہت اچھا. اور وہ ایک اچھے عالم کی شکل میں، اچھے علماء کی شکل میں، اچھے حوزے کی شکل میں. یقیناً ہمارا حوزہ مضبوط ہوگا تو ہماری پوری کمیونٹی مضبوط ہوگی ہر جہاز سے. بے شک آپ نے بالکل بجا فرمایا. قبلہ میں یہاں پر ایک سوال اور قائم ہوتا ہے جو کہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے. اگر یوں کہا جائے کہ اگر باہر کے ممالک کے 8-10 ملکوں کو ملا دیا جائے تب بھی ہمارا ملک ہندوستان ان سے بڑا ہی ثابت ہوتا ہے. تو ایسے اس بڑے ملک میں، اور جہاں پر ایک بڑی آبادی، بہت مختصر سا ہونے کے بعد بھی ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی، ان میں اہل تشیعوں کی پائی جاتی ہے. تقریباً 6 سے 7 کروڑ کے تقریباً ہم ہندوستان میں یہاں پائے جاتے ہیں. 6-7 کروڑ کے درمیان ایک ذمہ داری آپ پر، کیونکہ دفتر آیت اللہ سستانی داماد اللہ الوارث کی جانب سے آپ پر عائد کی گئی ہے، اس کو کس طرح سے آپ لوگوں سے کنیکٹ کریں گے اور لوگوں کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ دیکھیے، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ پورے ہندوستان سے جڑیں اور کم و بیش جڑے رہے ہیں. بعض اسٹیٹ سے تو خاص طور پہ. اور کوشش یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ خود سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ ہر جگہ پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن حتی الامکان جہاں تک ممکن ہوگا مختلف اسٹیٹس میں مومنین کی خدمت میں پروگرامز کے ذریعے یا جیسے بھی ان کی دلچسپی ہوگی اس حوالے سے ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں. البتہ مختلف اسٹیٹس کے دورے ہم نے پہلے بھی کیے ہیں. یا آپ اپنے وہاں پر مختلف اسٹیٹ یا شہروں میں اپنے نمائندے منتخب کریں گے، اس طرح سے کو مرتبط کریں گے جو افراد ہم سے رابطے میں ہوں. جیسے گجرات ہے یا آپ کے حیدرآباد ہے یا کشمیر ہے، مختلف اسٹیٹس کے ہم نے دورے بھی کیے ہیں پہلے. اور کچھ افراد ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایک گروپ چلتا تھا استفتاء کے حوالے سے، اس میں بہت سے علماء، تقریباً 250 سے 350 قریب علماء جو ہیں مختلف گروپ کے ذریعے اور جڑے ہوئے ہیں مختلف اسٹیٹ سے ہیں. تو وہ رابطے میں ہم سے ہیں اور وہ لوگ بھی الحمدللہ میسیج ڈال رہے ہیں یا مبارکباد پیش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم مومنین سے جڑے ہوئے ہیں. بس یہ ہے کہ شاید فزیکلی بہت زیادہ ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں. کوشش یہ ہوگی کہ جہاں تک حتی الامکان، البتہ مقصد پیغام دین پہنچانا ہے اور ہماری بات یا لوگوں کے مسائل کا حل نکالنا ہے. تو جہاں تک آفیشیل سوشل میڈیا کے ذریعے ممکن ہوگا مسائل کا حل نکالنا، فون کے ذریعے، گروپس کے ذریعے ہم نکالنے کی کوشش کریں گے. پھر جہاں پہنچنے کی ضرورت ہوگی، جہاں افراد ہمارے ہیں یا جہاں افراد کو انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. یہاں پر ایک اہم سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا، کیونکہ مسلسل آپ شرعی مسائل کے حوالے سے یا سوال و جواب جو ویب سائٹ پر آتے ہیں ان کے حوالے سے دفتر کی خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ جو آپ وکیل منتخب کیے گئے، اس میں خصوصی ذمہ داری آپ پر کیا عائد ہوتی ہے؟ اس میں خصوصی ذمہ داری، دیکھیے مین جو وکالت کا محور ہوتا ہے، ویسے تو استفتاء وغیرہ کے مسائل ہم انجام ہی دیتے تھے. مین وکالت کا محور ہوتا ہے کہ فنڈ کے حوالے سے اگر کوئی ہم پہ رجوع کرتا ہے، مثلا کوئی ہمیں کوئی اجازت چاہتا ہے سہم امام کے صرف کرنے کی، یا کہیں پہ اجازت لینا چاہتا ہے یا دینا چاہتا ہے یا مصالحت کرنا چاہتا ہے یا کچھ حد تک معاف کروانے کے، البتہ معاف تو اس معنی میں نہیں جیسا سوچتے ہیں، لیکن ایک مہلت دی جاتی ہے. تو ان تمام امور میں رجوع کر سکتے ہیں. وہ تمام اختیارات ہمیں دیے گئے. اچھا، اگر کوئی چاہے کہ آیت اللہ سستانی صاحب کا جو اجازہ ہے وہ بھی آپ کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، اور مومنین بھی آپ سے خمس کے حوالے سے، سہم امام اور سہم سادات کے حوالے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، اور دیگر جو مسائل شرعیہ ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے. بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پیغام اور یہ جو پروگرام ہے وہ کافی پسند آیا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سلسلے میں کافی باتیں مکمل بھی ہو گئی، اور انشاءاللہ جو تشنگی ہے وہ آگے بھی ایپیسوڈ میں ہم لوگ پورا کرتے رہیں گے، کیونکہ مولانا پیام حیدر رضوی صاحب، جن کا کانٹیکٹ نمبر یہاں ڈسکرپشن میں بھی ہمارے چینل پہ رہتا ہے اور اس پہ اسکرین پر بھی رہتا ہے، تو آپ براہ راست بھی اگر آپ کو کوئی دشواری درپیش آتی ہے شرعی مسائل سے یا خمس کے مسائل کو لے کر، کسی بھی طرح کا جو ایک اسلامک جو ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کے سلسلے میں کوئی بھی جانکاری چاہیے ہو، تو آپ قبلہ مولانا پیام حیدر رضوی
مدری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے مسئلے پوچھ سکتے ہیں، اور اسی امید کے ساتھ کہ اور ایک بار پھر تمام ویورز کی طرف سے ہم تہنیت پیش کرتے ہیں مولانا پیام رضوی صاحب قبلہ آپ کو، اور خدا آپ کی اس جذبے کو برقرار رکھے، اور جس طرح سے آپ خدمت اہل بیت اور خدمت معصومین اور خدمت اسلام کرتے آ رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ پیغامات کو نشر کرتے آ رہے ہیں، اس سلسلے میں مزید جو ذمہ داریاں آپ پر دی گئیں، خدا ان میں بھی آپ کو کامیاب اور کامران فرمائے، آمین یا رب العالمین۔